پاکستان کی فیشن انڈسٹری بظاہر بڑی لشپش اور خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن پردے کے پیچھے کا سچ کچھ اور ہی منظر پیش کرتا ہے۔ در حقیقت فیشن ماڈلز انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارتی ہیں اور انہیں جنسی اور مالی استحصال کے علاوہ گوناگون مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زرق برق فیشن میگزین اور پردہ اسکرین پر فیشن انڈسٹری کے نظارے ہر کسی کا دل موہ لیتے ہیں۔ مسکراتے چہرے، شاندار میک اپ، جدید تراش خراش والے لباس اور کیمروں کی چکا چوند ہر نظر کو چند لمحوں میں خیرہ کیے دیتی ہے۔ بالخصوص خواتین اور نوجوان لڑکیوں کو تو یہی احساس ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں تو زندگی انہی ماڈلز کی ہے اور فیشن ورلڈ کا حصہ بننے والی لڑکیاں ہی زندگی کا اصل لطف اٹھاتی ہیں۔ فیشن انڈسٹری کے ساتھ چونکہ بے انتہا پیسہ، گلیمر اور شہرت جیسی چیزیں بھی منسوخ کر دی جاتی ہیں، لہٰذا ایک عام عورت کو ان روشنیوں اور آنائیوں کے مقابلے میں اپنی روایتی زندگی بہت ہی بے رنگ سی لگنے لگتی ہے۔ دور سے اس دنیا کو دیکھنے والی فیشن کے دلدادہ نئی نسل کو لگتا ہے کہ کامیابی کی معراج پر شاید ماڈلز ہی فائز ہیں اور ماڈلنگ سے بہتر کوئی کیریئر ہو ہی نہیں سکتا۔ فیشن میگزینز کے کور، ریمپ پر ٹاپ برانڈز کے مصنوعات زیب تن کر کے ادائیں دکھانا، اشتہارات میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کو دلکش بنا کر پیش کرنا، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ماڈلز شہرت اور کامیابی کے 7ویں آسمان پر پہنچ چکی ہیں، لیکن حقیقت میں چند گنی چنی سپر ماڈلز پوری ماڈلنگ انڈسٹری کا 1% بھی نہیں ہے، جنہیں VIP کی طرح ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے۔ باقی 99% لڑکیاں ریمپ پر کیٹ واک کے لیے ہی بنی ہیں۔ بہرحال نوجوان لڑکے لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد ہر وقت فیشن انڈسٹری میں کیریئر بنانے کے لیے جتن کرتی نظر آتی ہے۔ مغربی ممالک کے بعد دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی فیشن انڈسٹری خوب پھل پھول رہی ہے۔ بلا شبہ یہ صنعت پاکستان کے لیے کئی حوالوں سے بہت شاندار ثابت ہو رہی ہے، تاہم اس کے تاریک پہلو عوام کی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اگر فیشن انڈسٹری کی مجموعی صورتحال پر بات کرنے کی بجائے صرف فیشن میلوں یعنی آئے روز سجنے والے فیشن ویکس کے کلچر کا ہی تجزیہ کر لیا جائے تو کئی دلخراش اور ناقابل یقین وارداتوں سے پردہ اٹھتا ہے۔ مختلف ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اسپانسرڈ فیشن ویکس کی چکا چوند کے پیچھے جا بجا پھیلی تاریکی پر شاید ہی کسی کی نظر پڑتی ہو، لیکن اس حقیقت سے کسے انکار ہو سکتا ہے کہ یہاں سب اچھا نہیں۔ دنیا بھر کی طرح ہمارے ہاں بھی فیشن انڈسٹری کو عموماً فحاشی منشیات کے استعمال، خواتین کے استحصال، عجیب طرز کے ملبوسات اور مصنوعی قسم کے گلیمر کو فروغ دینے کی وجہ سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ماڈلز کے مالی، جذباتی اور جنسی استحصال پر بہت کم بات کی جاتی ہے۔ فیشن ویکس کے فروغ سے یقیناً اس شعبے کو تقویت ملی ہے، لیکن یہاں موجود بداعتدالیاں اور بے قاعدگیاں نہ جانے کتنے ہی لوگوں کو خون کے آنسو رلا چکی ہیں۔ پاکستان جیسے ملک میں فیشن ماڈلز کے حالات قطعاً ویسے نہیں جیسے ریمپ پر نظر آتے ہیں، یعنی بیک سٹیج اور آؤٹ آف دا سٹیج حالات یکسر طور پر مختلف ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان کی فیشن انڈسٹری پر بھی مخصوص ڈیزائنر اور سٹائلسٹ کی اجارہ ہے۔ نئے ڈیزائنر صرف اسی صورت اس پاورفل کلب کا حصہ بن سکتے ہیں کہ جب ان کے پاس خطیر سرمایہ یا اثر و رسوخ ہو۔ پچھلے کئی برسوں سے بڑے بڑے فیشن ویکس میں HSY ہی کوریوگرافر اور نبیلہ کا نام ہی سٹائلسٹ کے طور پر نظر آتا ہے۔ اگر ڈیزائنرز میں نئے نام نظر آتے ہیں تو وہ سبھی یا تو متمول سیاسی گھرانوں کے چشم چراغ ہوتے ہیں یا وہ خطیر رقم خرچ کر کے محض دولت کے بلبوتے پر یہاں پہنچتے ہیں۔ پاکستان کی فیشن انڈسٹری میں مالی استحصال بھی عام سی بات ہے۔ فیشن ماڈلز کی یونین نہ ہونے کی وجہ سے صرف ترقی پذیر ممالک ہی نہیں بلکہ امریکہ جیسے ملک میں بھی خواتین ماڈلز کو 20% کمیشن کے علاوہ کم و بیش نصف رقم ایجنسیوں اور پروموٹرز کو دینا پڑتی ہے۔ اگرچہ بڑے برانڈز کے لیے ماڈلنگ کرنے والی ماڈلز کے علاوہ میک اپ آرٹسٹ وغیرہ کو بھی عام طور پر معاوضہ نہ ملنے یا دیر سے ادائیگی کی شکایت کم ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح برانڈ کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ تاہم فیشن ویک کو فیشن انڈسٹری کے چند بڑے نام ہی آرگنائز کرتے ہیں، اس لیے یہاں اجتماعی ذمہ داری کے باعث پوچھ گچھ نہ ہونے کی وجہ سے مالی استحصال اور لیبر قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی نظر آتی ہے۔ اولن جہاں نوآموز ماڈل سے بلا معاوضہ کام لیا جاتا ہے، بلکہ بہت سے شوقین اور امیر گھرانے کی لڑکیوں سے باقاعدہ ماڈلنگ کا چانس دینے کے نام پر الٹا انہی سے پیسے انٹھے جاتے ہیں۔ ایسے فیشن شوز جنہیں بڑے ملٹی نیشنل برانڈز کی سرپرستی حاصل ہو، حتی المقدور کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی فرد کے ساتھ معاوضے کے حوالے سے زیادتی نہ ہو، لیکن چالاک آرگنائزرز اور پروموٹرز نئی ماڈلز کو لا علم رکھ کر ان کے حصے کی رقم ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نئی ماڈلز کو جنسی ہراسگی کے واقعات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، جبکہ لڑکیوں کی ایک بڑی تعداد کیریئر خراب ہونے یا بدنامی کے ڈر سے ان واقعات کو تقدیر کا لکھا سمجھ کر ہمیشہ کے لیے اپنے ہونٹوں کو سی لیتی ہیں۔ ان واقعات میں اکثر آرگنائزرز، فیشن ڈیزائنرز، کوریوگرافرز اور فوٹوگرافرز ہی ملوث پائے جاتے ہیں۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں کسی سپر ماڈل کو اپنا آئیڈیل مان کر فیشن ماڈلنگ کی طرف آتی ہیں، لیکن حالات سے مجبور ہو کر گمراہی کی دلدل میں دھنستی ہی چلی جاتی ہیں۔ فیشن ویکس کے دوران ماڈلز کو کھانے پینے کے معاملات میں کڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آرگنائزرز کی جانب سے ان کی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے مخصوص اوقات میں منظور کردہ غذائیں ہی ملتی ہیں، جبکہ نیند کی کمی، تیز روشنیوں اور میوزک کے شور سے ان کی ذہنی حالت بھی قابل رحم ہوتی ہے۔ ریمپ پر جاندار انداز میں چلنے کے لیے کئی ماڈلز مخصوص قسم کے نشہ آور سگریٹ اور قوت بخش مشروبات کا سہارا لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں انہیں کئی طرح کی طبی پیچیدگیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔
किसी भी बड़े फैशन वीक के बैक स्टेज मॉडल्स के लिए मखसूस टॉयलेट और दीगर ममनुआ हिस्सों में अक्सर मॉडल्स कोकेन का नशा करती नजर आती हैं। बहुत सी नामवर मॉडल्स ऐसी हैं कि वो नशावर सिगरेट का कश लगाए बगैर रैंप पर 2 कदम चलने की मुतहम्मल भी नहीं हो सकती। बाज़ मॉडल्स अपनी फिटनेस और दुबलेपन का राज भी मखसूस मनशियात को ही करार देती हैं। इसके अलावा सर्द मौसम में नीम बरहना लिबास में कैटवॉक के लिए नशावर सिगरेट ही इनका बड़ा सहारा होते हैं। चंद साल पहले तक मुल्क की टॉप मॉडल समझी जाने वाली फाइजा अंसारी की दर्दनाक जिंदगी की कहानी भी सबके सामने है। फाइजा ने अपने करियर के अरूज पर फैशन डिज़ाइनर सैयद रिजवान उल्लाह से शादी की। क्योंकि रिजवान पहले ही हीरोइन का आदी था, इसलिए बेबाक और ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी का शिकार फाइजा ने भी शौक ही शौक में इस लत को गले लगा लिया। तब से अब तक फाइजा मुसलसल हीरोइन की लत से छुटकारा पाने की तगदो में लगी हुई है। लेकिन शायद अब बड़ी देर हो चुकी है, क्योंकि फैशन इंडस्ट्री में सब अपने पर आए इससे मुंह मोड़ चुके हैं। फाइजा ने एक मरतबा दर्दनाक लहजे में कहा था कि फैशन इंडस्ट्री में एक मॉडल के जिस्म फरोश बन जाने पर कोई इसका साथ नहीं छोड़ता, लेकिन अगर वो नशे में गर्क हो जाए तो सब उससे मुंह फेर लेते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।